بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک نیوز ٹی وی میں محمد منشا آپ کی خدمت کے لیے۔ آج میں شروع میں ہی یہ یاد دہانی کرا دوں کہ براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں اور نوٹیفیکیشن کا گھنٹی نما بٹن دبائیں تاکہ آپ کی بہتر خدمت کی جا سکے۔ اب آتے ہیں آج کے پروگرام کے متعلق۔ بڑی مختصر خبریں، تھوڑا تیزی سے چند لائنوں میں تبصرہ اور آخر میں ایک غزل۔ پہلی خبر ہے کہ جو گلف آف عمان ہے یا خلیج عمان یعنی سلطنت آف مسقط اور عمان کا جو ملک ہے، اس کے قریب اسی نام سے منسوب سمندر کا حصہ جو ایران ایک طرف اور ایک طرف یو اے ای اور عمان، سلطنت آف عمان، مسقط اینڈ عمان ان کے درمیان ہے، لیکن وہ ایرانی جو کوسٹ ہے اس کے بالکل قریب 16-17 مائل کا فاصلہ۔ تو وہاں پر دو جہازوں پر حملہ ہوا، ایک جاپانی تھا، ایک ناروے تھا، اور ٹینکر ہیں بنیادی طور پر، یعنی جہاز جو تیل کو شپ کرتے ہیں۔ آگ لگ گئی اور جو عملہ ہے اس کو ایرانیوں نے بچایا۔ امریکیوں نے الزام لگایا کہ یہ کارستانی ایرانیوں کی ہے، ایرانیوں نے انکار کیا۔ ہم سے ریلیونس بات یہ ہے کہ ہمارا تیل کیونکہ وہیں سے گزرتا ہے، تو ہمیں اپنا امید رکھنی چاہیے کہ شاید تیل کی قیمتیں پھر بڑھانی پڑے، کیونکہ پہلے حکومت نے خاصی بڑھائی ہیں اور پھر اب ایک ایکٹنگ کرنی تھی کم کرنے کی، اب وہ ایکٹنگ بھی مشکل ہو جائے گی۔ وہاں پر انسٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملکوں میں تیل کی قیمت کا اوپر جانا، اور اس سے کیا مطلب ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ مہنگائی اور خرابی۔ دوسری خبر کہ عموماً بیرون ملک پاکستانی یا اندرون ملک بعض خبروں پر خاصے خوش ہوتے ہیں۔ خوشی کا جواز ظاہر ہوتا ہی ہے کہ ساجد اقبال جو پاکستانی نیاد یو کے میں رہتے ہیں، ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ سے جن کا بنیادی طور پر تعلق ہے، تو ان کے امکانات یہ ہیں کہ وہ شاید برٹش پرائم منسٹر کے عہدے پر فائز ہو جائیں، یعنی جو حضرات اس دوڑ میں شامل ہیں وہ بھی شامل ہیں، اس دوڑ میں ساجد جاوید صاحب بھی شامل ہیں۔ لیکن اس پر ایک مورال کا بوسٹ اپ ہونا اور خوش ہونا، کیونکہ آخر ہمارے ملک سے ہیں، یہ تو بالکل اس کا جواز موجود ہے، لیکن کسی میٹیریل بینیفٹس کی امید رکھنا تھوڑا ضرورت سے زیادہ پرجوش ہونا ہے۔ اوباما کہیں طاقتور ملک کا کہیں طاقتور صدر تھا برٹش پرائم منسٹر کے مقابلے میں اور برٹن کے مقابلے، لیکن کینیا کا بیٹا ہونے کے باوجود اس نے ان کا کچھ بھی نہیں کیا، اور ہم تو ہماری ایکویشن ہی ذرا ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہے، بلکہ انہیں شاید ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے ہم سے دور رہنے کی۔ تو بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی، کوئی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اور تیسری خبر یہ ہے کہ اب سے چند گھنٹوں کے بعد اپنا وہ جو قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس کریم خان آغا کے آغا کے خلاف ریفرنسز ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کی پہلی ہیئرنگ، جس میں انور مسعود اٹارنی جنرل جو ہیں ان کو کہا جائے گا کہ بطور پروسیکیوٹر ہیں۔ دوسری طرف وکلاء کے نمائندوں نے بھرپور احتجاج کا فیصلہ کیا ہے، لیکن ابھی تک بھی اس بات پر یہ ڈیپینڈ ہے کہ اس وقت موڈ اور موڈ کیا ہوتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا۔ اگر تو وہ وکلاء کی ڈیمانڈ اور ایکسپیکٹیشن کے مطابق معاملہ ہوتا ہے تو ظاہر احتجاج الٹیمیٹلی ختم ہو جائے گا، اگر نہیں ہوتا تو پھر وہ نقطہ آغاز ہوگا احتجاج کا۔ دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک مائنر سی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کوئی بٹ صاحب ہیں وکیل، ان کی طرف سے ایک پرائیویٹ ریفرنس بھی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف فائل کیا گیا سپریم جوڈیشل کونسل۔ تو وہ اس میں الزام یہ ہے کہ انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے کہ براہ راست پریزیڈنٹ کو خط لکھا ہے اور جوڈیشری کو ایک طرح سے رائڈیکیول کیا اور پبلکلی یہ بات لے آئے، جبکہ کنورسلی حکومت پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے جس چیز کو کانفیڈینشیل رکھنا تھا اس کو
منظر عام پر لائے اور ججز کو ریڈیکیول کیا. اب دیکھیں کون سچا ہے کون برا ہے. بہرحال یہ ہے. ویسے تو سپریم جوڈیشل کونسل میں کئی 100 ریفرنسز پینڈنگ ہیں, اراؤنڈ ابو 300, جن میں ثاقب نثار کے خلاف بھی 1 سے زیادہ ریفرنسز ہیں, لیکن وہ تو حضرت صاحب مقدس ٹھہرے, فارغ ہو گئے. تو دوسری طرف سابق چیف جسٹس اسقاط چودھری صاحب کہتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے شارٹ کٹ کھیلا ہے حکومت میں, اس کو فالو نہیں کیا آئینی پروویژنس کو, اور جو کنفیڈینشیل بات تھی اس کو پبلکلی لے کے آئے, ریڈیکیول کیا, تو ان کا کو بندوبست کیا جائے. بہرحال یہ ایک کلیش آف 2 جائنٹس ہے, دیکھیں کیا بنتا ہے. اور یہی یعنی آج کے لیے میرا خیال اتنا کافی ہے, اور ساتھ آپ کی غزل جو ہے وہ اب پیش کرتا ہوں. تو آج کی غزل, تجھے میں اکثر یاد کرتا ہوں, تجھے میں اکثر یاد کرتا ہوں, یوں اجڑا دل آباد کرتا ہوں. تجھے میں اکثر یاد کرتا ہوں, یوں اجڑا دل آباد کرتا ہوں. عید کا چاند لوگ دیکھتے ہیں, عید کا چاند لوگ دیکھتے ہیں, ایک آس میں روئتے کباد کرتا ہوں. کباد کہتے ہیں وہ جو تیر کمان میں کمان ہوتا ہے نا, پریکٹس کے لیے ذرا یعنی ایک تو بہت سخت ہوتا ہے, ذرا نرم لیول کا, تاکہ مشق کی جا سکے. تو وہ چاند کی طرح ہی ہوتا ہے, ہلال کی طرح. تو تجھے میں اکثر یاد کرتا ہوں, یوں اجڑا دل آباد کرتا ہوں. عید کا چاند لوگ دیکھتے ہیں, ایک آس میں روئتے کباد کرتا ہوں. اکثر غم فرقت سے مغلوب ہو کر, اکثر غم فرقت سے مغلوب ہو کر, یاد گریائے کیس و فرہاد کرتا ہوں. تجھے میں اکثر یاد کرتا ہوں, یوں اجڑا دل آباد کرتا ہوں. عید کا چاند لوگ دیکھتے ہیں, ایک آس میں روئتے کباد کرتا ہوں. اکثر غم فرقت سے مغلوب ہو کر, یاد گریائے کیس و فرہاد کرتا ہوں. تیرے لیے میں خواب دیکھتا ہوں, تیرے لیے میں خواب دیکھتا ہوں, یوں خود کو بامراد کرتا ہوں. تیرے لیے میں خواب دیکھتا ہوں, یوں خود کو بامراد کرتا ہوں. چاند ستاروں میں ڈھونڈتا ہوں, چاند ستاروں میں ڈھونڈتا ہوں. تیرے لیے کتنا سفر بلاد کرتا ہوں. چاند ستاروں میں ڈھونڈتا ہوں, تیرے لیے کتنا سفر بلاد کرتا ہوں. خیالوں میں گیت سنا سنا کر, خیالوں میں گیت سنا سنا کر, یوں تجھے میں شاد کرتا ہوں. خیالوں میں گیت سنا سنا کر, یوں تجھے میں شاد کرتا ہوں. تیرے عشق میں ڈوب گیا ہوں, تیرے عشق میں ڈوب گیا ہوں. بہکی باتیں اے فرخ نہاد کرتا ہوں. تیرے عشق میں ڈوب گیا ہوں, بہکی باتیں اے فرخ نہاد کرتا ہوں. تجھے میں اکثر یاد کرتا ہوں, یوں اجڑا دل آباد کرتا ہوں. عید کا چاند لوگ دیکھتے ہیں, ایک آس میں روئتے کباد کرتا ہوں. تو اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.